الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو ایک بڑے بہتان کے ساتھ آئے، لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو برائی اور برا نہ تصور کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا ہے، اتنا ہی اس کو گناہ ملے گا جتنا اس معاملے میں وہ شامل ہوا ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، ہاں جس نے بہت بڑا کردار کیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، افک بدل دینے کو کہتے ہیں۔ انہوں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو الزام لگایا، بہتان باتا، تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، اور صحیح بخاری کی احادیث، صحیح مسلم کی احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم حجاب کے بعد، جب پردے کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد آقا علیہ السلام غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں قیام کے لیے ٹھہراؤ کیا۔ جب صبح کو قافلہ چلا تو وہ ہودج، وہ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، وہ ہودج جو ان پہ رکھا جاتا تھا اس کے اندر موجود تھی، لیکن حقیقت میں وہ موجود نہ تھی، ان کا ہار گم ہو گیا تھا، وہ ہار گم کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ قافلے والوں نے سمجھا کہ اس کے اندر ہی موجود ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اس وقت میں ہلکی پھلکی تھی، میرا وزن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل موجود ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ چلا گیا، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، دیکھا کہ قافلے والے چلے گئے ہیں، اور اس امید سے وہاں ہی بیٹھ گئی، اور پیچھے آنے والے صحابی جو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ قافلے سے اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی سامان رہ جاتا ہے، کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ صحابی جب پہنچے تو دیکھا تو ان کو محسوس ہوا، اور یہ حجاب حکم سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ چکے تھے، انہوں نے صرف اتنا ہی کلمہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ تصور کیا کہ واقعہ ہی یہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور انہوں نے سواری کھڑی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سواری میں سوار ہوئی۔ جب قافلے کے قریب پہنچی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صفوان کے ساتھ اکیلی تنہا آ رہی ہیں، تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، اور ان میں سے جس کے بارے میں خالق کائنات رب العزت والجلال فرماتے ہیں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، ان میں سے جو بڑا کردار ادا کرنے والا وہ منافقین کا سردار تو عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی اور اس کا بڑا شور شرابہ کیا کہ دیکھو یہ پاک دامن نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ صفوان کے ساتھ ان کے تعلقات غلط ہیں۔ تو یہ بات پھیلتی اس قدر پھیلی کہ اس بات میں نعوذ باللہ کچھ مسلمان بھی تھے جو شامل ہو گئے۔ جب اتنی ہوا کی طرح یہ بات پھیلی تو ان میں حضرت حسان، حضرت مصطح بن اثاثہ، حضرت حمنہ بنت جحش، یہ وہ بھی مسلمان تھے جو اس بات میں بھی شامل ہو گئے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ بھی علیحدگی کے ساتھ ان کے ساتھ تھی، ان کے تعلقات صحیح نہیں تھے۔ یہ بات چلتی چلتی اتنا دور کو پہنچی کہ 1 مہینے تک یہ بات اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو پایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے واللہ کہ صحیح بخاری کی روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، اگر کوئی ایمان والا، اسلام والا صحیح بخاری کے ترجمے کو پڑھ لے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچائی اور حقیقت کو اس قدر بیان کیا ہے کہ وہ پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اس قدر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ کیفیت، وہ حالت، بیماری کی حالت، کمزوری، درد و کمزوری، اور اللہ کے نبی پریشان اس قدر تھے، جن کی عزت پہ حملہ کیا گیا اور ان کے گھر پہ حملہ ہوا، اس قدر پریشان تھے، اور یہ پریشانی کی حالت 1-2 دن نہیں بلکہ 1 مہینہ یہی کیفیت رہی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے یہ سوال کیا، مشورہ بھی کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا، عمر اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، وہ ایماندار اور قوت ایمانی رکھنے والے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی آنے آتا تو وہ عمر تھا، عمر کے اندر یہ اوصاف موجود تھے، اگر نبی اللہ کسی کو بنا کر بھیجتا میرے بعد تو وہ عمر ہی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے عمر اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو کیا اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا؟ نہیں عمر، میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں، جب اللہ کی مرضی اور حکم سے کیا ہے تو پھر یہ بہتان ہے، یہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی فاحشہ اور بدکارہ عورت کو آپ کے عقد میں لا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر رب کائنات کا امر آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، رب کائنات کو قرآن کو نازل فرما دیتے ہیں، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ ان مومنوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر رب کائنات نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کیا ہے، پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے قرآن پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اور یہ اعلان کرتے رہیں گے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے جو مومنوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ قلبی پاک تھی، قیامت تک ان کی پاک دامنی کا اعلان ہر آنے والا کرتا رہے گا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں شیطان کی پیروی نہ کرو، ان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اس لیے کہ شیطان تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما مومنوں کو اور مومنہ عورت کو، عورتوں کو یہ حکم فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومنوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی مومن مردوں کو یہ کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذلک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے پاکی اور طہارت ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ رب العزت خبر رکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ مردوں عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُلُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو اوڑھ کر رکھیں، گویا پردہ کر کے رکھیں۔ یہاں یہ مردوں کو حکم ہے، وہاں یہی عورت کو بھی حکم ہے۔ نگاہ کو نیچا رکھنا مرد کی بھی ذمہ داری ہے، مرد کو بھی حکم ہے، لیکن یہ حکم عورتوں کے بھی لیے خاص ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں شاید عورتیں اس کو اپنے آپ کو پاک سمجھتی ہوئی کہ وہ نگاہوں کو تو نیچا نہیں رکھیں گی، اگر مرد کو دیکھتا ہے تو مرد کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی، ان کے بارے میں ایسی باتیں ہیں کہ نگاہ ہماری طرف دیکھتی ہے۔ یہ حکم دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے حکم بھی ہے، عورتوں کے بھی لیے یہی حکم ہے۔ اگر مردوں کو حکم ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، پھر عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ عجیب ماحول ہے ہمارا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد جب عورت کو فوت ہو جائے تو کوئی مرد غیر محرم اس کا چہرہ نہ دیکھے، لیکن عجیب ماحول ہے جب مرد فوت ہو جائے تو ساری عورتوں کی اجازت ہے تو جیسے مرضی اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ جیسے مردوں کے لیے منع ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی یہ منع ہے۔ بعض اسلاف نے ان کی سیرت میں ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے یہ حکمن کہا، نصیحت اور وصیت کی کہ جب ہم مر جائیں تو کسی غیر عورت کو ہمارا چہرہ نہ دیکھنا جائے۔ یہ اسلاف کی سیرت اور یہی خالق کائنات رب ارض و سما کا حکم بھی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما
सूरत अल-फुरकान का इब्तदा है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फुरकान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बाबरकत है बाज़ात जिसने फुरकान को नाज़िल किया है अपने बंदे पर। यहाँ फुरकान से मुराद कुरान हकीम है। कुरान हकीम को फुरकान कहा गया है कि हक को बातिल में फ़र्क करने वाली ये किताब है। हकीकत क्या है, सच्चाई और हकीकत में फ़र्क करने वाले, बुराई क्या है, गुनाह क्या है, नेकी और खैर क्या है, सब में फ़र्क और वाज़े करने वाली ये किताब जिसको फुरकान कहा गया है। और ग़ज़वे बदर को भी फुरकान कहा गया था कि हक को बातिल में सबसे पहला मार्का, और उस मार्के को फुरकान कहा गया था कि आज हक वाज़े हो गया है और बातिल वाज़े हो गया है। यहाँ कुरान को भी हक वाज़े है, बातिल वाज़े है। अल्लाह का रास्ता क्या है, गैरुल्लाह का रास्ता क्या है, ये सब कुछ वाज़े है, इसीलिए इसको फुरकान कहा गया है। अला अब्दिही, अपने बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है। लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, इसलिए कि सारे जहानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी बुइस्तु इलल अहमर वल अस्वदी, स्याह और सुर्ख, सफ़ेद और काले के लिए मुझे रसूल बनाकर भेजा गया है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मुझे सारी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। यहाँ उसका तज़किरा है। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ व समा फरमाते हैं, वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत-तआम व यमशून फिल अस्वाक़, हमने आपसे पहले भी रसूलों को भेजा है, जो भी हमने रसूल भेजे हैं, इन्नहुम लयाकुलून अत-तआम, यकीनन वो खाना खाने वाले थे। वो इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं था कि वो खाना नहीं खाते, उनकी ज़रूरत थी। वो यमशून फिल अस्वाक़, वो तजारत करते थे, कारोबार करते थे, बाज़ारों में खरीदो फरोख्त करते थे। ये आप कह रहे हैं कि देखो ये ऐसा ऐसा हमारी तरह ही ये चलता है, हमारी तरह ही ये खाना खाता है, हमारे मिसल ही ये आदमी है, ये वैसी इस्तिस्ना नहीं है जो नबी होने की निशानी हो, बल्कि जो भी रसूल आया है, इन्नहुम लयाकुलून अत-तआम, वो खाना भी खाते थे, खाना खाना उनकी ज़रूरत हाजत थी। वयमशून फिल अस्वाक़, और वो तिजारत भी करते थे। वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना, लेकिन हमने बाज़ को बाज़ के लिए आज़माइश बनाया है। अतस्बिरून व कान रब्बुका बसीरा, क्या तुम इस पे सब्र करोगे और तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारे अमाल कैसे हैं। वे ये वो हकीकत है, ये वो आयात और ऐसे मसाइल हैं जिस सूरत में पर्दे के बिलखुसूस और माशरती मसाइल बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला हमें इन आयात को पढ़ने और फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।